آئیے ہم خداوند کے زندگی بخش کلام پر اپنا دھیان لگائیں اور خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 43واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے جو ہے وہ ہم اپنے لیے پڑھیں گے۔ یہ مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 43واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے خداوند کے زندگی بخش کلام میں یوں لکھا ہے، خداوند تمہارا نجات دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ تمہاری خاطر میں نے بابل پر خروج کرایا اور میں ان کے سب کفراریوں میں اور کسدیوں کو بھی جو اپنے جہازوں میں للکارتے تھے لے آؤں گا۔ میں خداوند تمہارا قدوس اسرائیل کا خالق تمہارا بادشاہ ہوں، جس نے سمندر میں راہ اور سیلاب میں گزرگاہ بنائی، جو جنگی رتھوں اور گھوڑوں اور لشکر اور بہادروں کو نکال لاتا ہے۔ وہ سب کے سب لیٹ گئے، وہ پھر نہ اٹھیں گے، وہ بجھ گئے، ہاں وہ بتی کی طرح بجھ گئے۔ یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ جنگلی جانور، گیدڑ اور شتر مرغ میری تعظیم کریں گے، کیونکہ میں بیابان میں پانی اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا، تاکہ میرے لوگوں کے لیے یعنی میرے برگزیدوں کے پینے کے لیے ہو۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خدا باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے اور تیری وفاداری پشت در پشت ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اور اے پیارے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو خداوند کبھی بھی ہم سے دستبردار نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ ہمیں اپنے ہاتھوں میں اٹھائے لیے پھرتا ہے۔ خداوند ہم تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جو خداوند ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے کلام کے وسیلے سے ہماری تربیت کرتا ہے، تو اپنے کلام سے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طور سے تیرے حضور میں چلنے کی ضرورت ہے۔ اے پیارے خداوند آج صبح ہم تیرے اس زندگی بخش کلام کو جو بند اور گودے میں سے گزر جاتا ہے، خداوند اپنی زندگیوں کے لیے مانگتے ہیں اور خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو اپنے پاک روح کے وسیلے ہم سے ہم کلام ہو، ہمیں سے ہر ایک کو چھو لے۔ خداوند ہمارے بدوں کی تقدیس کر، خداوند ہمارے ذہنوں کی تقدیس کر، ہمارے دلوں کی تقدیس کر، اور خداوند اپنے کلام کو اپنے پاک روح کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں اڈھیل دے، تاکہ خداوند تیرا کلام ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے اور خداوند ہم پھل لائیں، ہم 100 گنا پھل لائیں اور زندگیوں کے لیے برکت اور گواہی کا باعث ہو۔ خداوند تو ایک ایک زندگی کو چھو اور ایک ایک زندگی کو خداوند تو آج صبح اپنے کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔ مسیح کے قادر میٹھے بزرگ اور جلالی نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آج صبح خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے یہ حصہ جو ہمارے لیے تلاوت کیا گیا ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنا دھیان اس حصے پر لگائیں گے اور خاص طور پر چند اہم بنیادی باتوں پر جو اس حصے میں ہیں، جو اس ورد میں ہمارے لیے پڑھی گئی ہیں، ہم ان پر غور کریں گے، اور خاص طور پر جو 18ویں اور 19ویں آیت ہے اسے ہم اپنے سامنے رکھتے ہوئے خداوند کے کلام کو سیکھیں گے۔ جب نیا سال آتا ہے تو بہت سارے نئے پلانز ہمارے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے دماغ میں آتے ہیں، ہم اپنی اسٹریٹجیز بناتے ہیں، ہم اپنی پلاننگز کرتے ہیں اور ہم
ڈیولپ کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس سال میں اس طرح سے کام کرنا ہے. بینگ ایز اے بائبل سوسائٹی ہم بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیزائن کرتے ہیں کہ اچھا اس سال میں ہم یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کریں گے. اور اسی طرح اداروں کے علاوہ انفرادی طور پر بھی ہم سوچتے ہیں اچھا اس سال ہم اپنے خاندان میں یہ سب باتیں جو ہیں وہ کریں گے. اور جب ہم نئے کی بات کرتے ہیں تو پھر نیا لفظ جو ہے اس کے ساتھ بہت ساری ہوپ ہمیں نظر آتی ہے, امید نظر آتی ہے کہ کچھ نیا ہونے جا رہا ہے, کچھ ہٹ کر ہوگا. جیسے ہم ایک روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں اور جب ہم کسی نئی چیز کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ نیا جو ہے وہ ہم کریں گے. جیسے ہم کوئی نئی چیز بائبل سوسائٹی میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اوکے ہم یہ سب کچھ کر رہے تھے بٹ یہ ہم اب نیا کریں گے. ٹھیک ہے. سو جو نیا ہے جب میں اس لفظ پر غور کرتا ہوں اور اس پر سوچتا ہوں تو یہ کچھ فرق چیز جو ہے اس کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے, فرق سوچ ہمارے ذہن میں لے کر آتا ہے کہ اچھا کچھ الگ سے ہونے والا ہے, کچھ فرق سا ہونے والا ہے اور کچھ تبدیلی آنے والی ہے, کچھ بہتری آنے والی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم سوچتے ہیں کہ نیا ہے تو اچھا اس کا مطلب ہے کہ جو پرانی چیزیں ہیں وہ ختم ہوں گی اور یہ نیا ٹرینڈ جو ہے یہ سٹارٹ ہوگا, یہ نئی چیز جو ہے یہ ہمارے سامنے آئے گی. کلام مقدس میں یہ حصہ جو پڑھا گیا ہے یسایہ نبی کا, اگر آپ صحیفہ پڑھے تو یسایہ نبی جو ہے وہ 6 صدی قبل از مسیح میں جو ہے خدا کے پیغام کو لے کر جو ہے وہ یہودا کی سلطنت کے پاس آیا اور خدا کے کلام کو اس نے بیان کیا. اور اگر ہم یسایہ نبی کا صحیفہ شروع سے پڑھیں تو ہمیں بنی یہودا کی اور ساری جو تباہی اور بربادی وہاں پر ہو رہی تھی ان کے گناہ کی وجہ سے وہ ساری ہمیں نظر آتی ہے. لیکن جب آپ 40ویں باب سے 55ویں باب تک پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں بحالی کا پیغام نظر آتا ہے, امید کا پیغام نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر سے خدا انہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے, خدا پھر سے انہیں نیا بنا رہا ہے. اور اسی کے بارے میں ہم اگر ان سارے ابواب کو پڑھیں تو ہمیں یہاں یہ پیغام نظر آتا ہے. اور آج جو حصہ ہمارے لیے پڑھا گیا وہاں پر 18ویں اور 19ویں آیت اور خاص طور پر 19ویں آیت کی اگر ہم پہلے حصے کو دیکھیں تو وہاں ہمیں ایک خوبصورت بحالی کا پیغام جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور وہ بحالی کا پیغام کیا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا, اب وہ ظہور میں آئے گا, کیا تم اس سے ناواقف رہو گے. کیا میں جب اس لفظ پر غور کر رہا تھا کہ خدا یہاں کہتا ہے کہ میں نیا کام کروں گا, تو کیا یہ نیا کام ہمیں یہ نیا لفظ جو ہے وہ یہیں پر نظر آتا ہے یا کلام مقدس میں ہم اور بھی بہت ساری جگہوں پر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت ساری جگہوں پہ کلام مقدس میں ہمیں یہ ملتا ہے. جب ہم نئی تخلیق کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, نئے یروشلم کے بارے میں ہم مکاشفہ 21ویں باب میں اس کی 5ویں آیت میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. سو جو لفظ نیا ہے وہ بائبل مقدس میں بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر مسیح میں نئی زندگی کی بات ہے. پولس رسول رومیو کی کلیسیا کو جب خط لکھتا ہے اس کے 6 باب کی 4 آیت میں وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح میں خدا نے ہمیں نئی زندگی جو ہے وہ دی ہے, نئی زندگی ہے, نیو لائف ان کرائسٹ. ٹھیک ہے. پھر نیو کووننٹ کی بات, نئے عہد کی بات ہمیں نظر آتی ہے. آج ہم شاید پانی میں شریک ہوں گے خداوند کے بدن اور خون کی روحانی خوراک میں. تو خداوند یسوع مسیح نے جب پہلی عید فصح کے موقع پر اپنے لوگوں کے ساتھ جو یہ آخری فصح کے طور پر بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور پھر خداوند نے کہا کہ میری یادگاری میں تم ایسے ہی کیا کرو گے, تو اس نے کہا کہ یہ میرے خون میں نیا عہد ہے, کہ نیو کووننٹ ہمیں نظر آتا ہے, نئے کووننٹ. اور وہ نیا کووننٹ ہم دیکھتے ہیں, نیا عہد کس طور سے دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے خدا باپ کے ساتھ ہمارے رشتے کو پھر سے بحال کیا, نیا کیا, اور اس نیا کرنے کے لیے, اس کو بحال کرنے کے لیے
اس نے اس کا فدیہ ادا کیا, اس نے اس کے لیے قربانی دی اور اس نے اپنے آپ کو پیش کیا. میں اکثر عام طور پر کہتا ہوتا ہوں اس بات کو, اور اس بات کو ہمیشہ نوجوانوں کے ساتھ رکھتا ہوں کہ دیکھیں, جب ہم نوجوان ہوتے ہیں نا, بڑے جوشیلے ہوتے ہیں, ہم ایک دوسرے کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہ میرا بہت اچھا دوست ہے, بہت اچھا دوست ہے, اور یہ میرا جگری دوست ہے, ٹھیک ہے, میں اس کے لیے اپنے کچھ بھی کر سکتا ہوں. کوئی کسی کے لیے جان دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں کسی کے لیے جان دے سکتا. پر خدا کی محبت کو دیکھیں, ابھی ہم نے کرسمس سیلیبریٹ کیا, ٹھیک ہے, ہم نے خدا کی محبت پر غور کیا نا, کہ خدا نے ہم سے کیسی محبت کی, کہ خدا نے اپنے بیٹے کو ہماری خاطر اس دنیا میں بھیج دیا, ٹھیک ہے. اور یہ محبت کا ایک کلائمیکس ہے, ٹھیک ہے. دوسرا کلائمیکس یہ ہے کہ خدا نے نہ صرف اس کو بھیجا بلکہ اس نے ہماری خاطر اپنی جان صلیب پر دی, ٹھیک ہے. اکلوتا بیٹا جو ہے اس نے ہماری خاطر, کون کسی کے لیے جان دیتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ خدا کی محبت ہے, یسوع مسیح کی محبت ہے کہ اس نے ہمارے رشتے کو خدا باپ کے ساتھ بحال کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. پھر ہم نئے دل کے بارے میں دیکھتے ہیں, زبور 51 اور اس کی 10ویں آیت میں, کہ نیا دل دوں گا, ٹھیک ہے. خدا داؤد کو کہتا ہے, مقدس داؤد کو, زبور 51 اس کا 10ویں آیت جو ہے ہم اسے پڑھیں. جو نیا لفظ ہے یہ کوئی یہاں پر ہی صرف استعمال نہیں ہوا, بلکہ بائبل مقدس میں ہم مختلف حوالہ جات میں, مختلف کانٹیکس میں اس لفظ کو استعمال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور میں جب اس پر غور کرتا ہوں, میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ یہ لفظ جو ہے ہماری توجہ ہمیشہ ایک امید کی طرف, ایک نئی چیز کی طرف, ایک تبدیلی کی طرف جو ہے وہ دلاتا ہے. خدا جب اپنے لوگوں سے مخاطب ہے یسایہ نبی کی معرفت, تو 18ویں آیت میں سب سے پہلی بات جس کی طرف وہ ان کی توجہ دلاتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو, ٹھیک ہے. اور اگلی اگر ہم حصہ دیکھیں تو وہ کہتا ہے قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. پہلی بات جب ہم اس نئے سال میں ہیں, کتنے دن ہو گئے نئے سال کو شروع ہوئے؟ 4 دن ہو گئے نا, ویری گڈ, شاباش. تو ہمیں پچھلی باتوں کو سوچ کر ان کو انہیں پر ہی لگے جانا چاہیے. اس کا مطلب ہرگز بالکل یہ بھی نہیں ہے کہ پیچھے جو کچھ ہوا بھول جائے, ٹھیک ہے, بالکل ہی بھول جائے, کہہ دی ٹھیک ہے ختم. یہاں یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے, وہ جس طرح ہم وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا مداڑی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ والا کام نہ کرو, ٹھیک ہے, کہ وہ سوچتے ہی نہ رہو, ٹھیک ہے, پھر ادھر ہی رہ جائیں گے, ٹھیک ہے, پھر وہی رہ جائیں گے, پھر آگے نہیں جائیں گے. کبھی آپ نے غور کیا کہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں, جیسے بھائی ایف سی کالج میں کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک بڑا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے علاوہ اگر آپ اس کو دیکھیں, وہ ایک ملٹی نیشنل آرگنائزیشن ہے, ٹھیک ہے. کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ کیا وہ پرانی باتوں پر غور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے, کرتے ہیں وہ, لیکن وہ انہی کو جو ہے نا وہ سوچتے نہیں رہتے, ٹھیک ہے. وہ کیا کہتا ہے یہاں پر کہ قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو, ٹھیک ہے. غور ضرور ان کو کرنا ہے, ان کو دیکھنا ہے کہ اچھا اوکے یہ ہم نے پچھلے سال میں سب کچھ کیا ہے. بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں, ہم غور کرتے ہیں کہ اچھا یہ کام میں نے کیا, یہ ٹھیک نہیں ہوا, اس کو نیکسٹ ٹائم بہتر کرنے کی ضرورت ہے. غور کریں اس طور سے کہ بھائی کیا کچھ ہم نے کیا, لیکن ان باتوں سے چپکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. بلکہ کیا ہے کہ ہمیں نیا سوچنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ ان کمپنیز کو دیکھیں, ان بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کو دیکھیں, تو یہ پرانی باتوں پر غور کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو دیکھتے ہیں, ان پر غور کرتے ہیں, ان سے پوائنٹس لیتے ہیں, اور اس کے بعد نئی اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں اور نئی اسٹریٹجی پر فوکس کرتے ہیں. دے ڈونٹ فوکس آن کہ بھائی وہ اچھا وہ ہوا تھا, اب وہی کھیلتے رہے, وہی چلتا رہے, ٹھیک ہے.
when they design new strategy they work on that, ٹھیک ہے, وہ اس پر کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سو سب سے پہلی چیز جو ہمیں, اگر ابھی تک ہم پچھلے سال میں گم ہیں اور پچھلے سال میں کوئی بہت بری چیز ہوئی اس کو ابھی تک یاد کر رہے ہیں اور اسی میں گم ہیں, یا کوئی بہت اچھی چیز ہوئی اور اسی میں ہم گم ہیں کہ بس ہم اس سے آگے نہیں جانا چاہ رہے, تو ہمیں سب سے پہلے اس کو بھول کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. پرانی چیزوں کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جب خدا نے ہمیں ایک نیا سال دیا ہے تو پھر ہمیں نئے طور سے خداوند میں بڑھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز کہ جب خدا نے ہماری زندگی میں نیا سال بخشا ہے تو پھر خدا کی جو قوت ہے, قدرت ہے اور اس کا اختیار ہے, ہمیں اس پر پورے طور پر یقین اور بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ 20ویں آیت سے پڑھیں, اگر 19ویں آیت کے آخر سے اور پھر 20ویں آیت کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا کیسا خدا ہے. میں جب دبئی جاتا ہوں, کبھی خدا نے موقع دیا ہے 2 دفعہ جانے کا, تو میں دبئی کے بارے میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جنگل میں منگل ہے, ٹھیک ہے. جنگل میں منگل اس لیے ہے کہ ریگستان تھا, سارا ہی ریگستان تھا. اگر کسی نے کوئی 40 سال پہلے کی تصویر دیکھی ہو وہاں کی تو ریگستان تھا, کچھ بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے. پر آج آپ ہوا میں ہی ہوتے ہیں, آپ کو دبئی فرق نظر آتا ہے, کمپلیٹلی فرق نظر آتا ہے. اور کبھی آپ ان کا وہ جگہ جا کر دیکھیں جہاں پر وہ ساری بڑی بڑی بلڈنگز ہیں اور کس طرح سے انہوں نے سمندر کے اندر پتھر پھینک کر بیس بنا کر اور وہ ساری بلڈنگز وہاں پر کھڑی کی ہوئی ہیں. سو لگتا ہے کہ کوئی چیز پاسبل نہیں تھی لیکن وہ پاسبل. اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارا زندہ خدا ہم سے مخاطب ہے. یسایہ نبی کے صحیفے میں وہ کہتا ہے کہ کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں, میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا, ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے 20ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں کہ جنگلی جانور گیدڑ اور شتر مرغ میری تعظیم کریں گے کیونکہ میں بیابان میں پانی اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. سو ہمارا خدا جو ہے وہ جو چیزیں ہمیں امپاسبل لگتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی, ہمارا خدا انہیں ہمارے لیے پاسبل بناتا ہے, ممکن کرتا ہے ان کو. سو اس سال میں ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں, بھروسہ رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, وہ کیسا خدا ہے, ٹھیک ہے. وہ کیسا خدا ہے, وہ ناممکنات کو ممکن بنا دیتا ہے. جو بیماری ڈاکٹروں کے لیے ٹھیک کرنا مشکل ہے وہ میرے یسوع کے لیے ٹھیک کرنا مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ٹھیک کر دیتا ہے اگر آپ ایمان کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں, ایمان سے اپنی درخواست اس کے سامنے رکھتے ہیں, تو وہ آپ کو مجھے نیا بنانے کی قوت, قدرت اور اختیار رکھتا ہے. جو مشکل, جو پریشانی, جو طوفان ہمیں پہاڑ لگتا ہے, ہمارا خدا اس کو ہمارے لیے بالکل بدل سکتا ہے, اس کو ہموار رستہ بنا سکتا ہے. لیکن ہمیں خداوند کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم جب کبھی بیمار ہوتے ہیں یا ہم کبھی کسی مشکل سے گزرتے ہیں, اگر تو ہم کسی مالی مشکل سے گزر رہے ہیں تو پھر ہم اس دوست کو, عزیز کو ڈھونڈتے ہیں سب سے پہلے جو ہمیں کچھ دے سکتا ہے, ٹھیک ہے. یا اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم اس بیسٹ ڈاکٹر کو پہلے ڈھونڈتے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہی از دا بیسٹ ون, یہ ہمارا ٹریٹمنٹ صحیح کر سکتا ہے. لیکن ہم زندہ خداوند کے پاس نہیں آتے جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے, حکیموں کا حکیم ہے, جو ہر طوفان کو, ہر مشکل کو, ہر پریشانی کو دور کرنے کی قوت اور قدرت اور اختیار رکھتا ہے. سو آج ضرورت ہے
کہ ہم اس زندہ خدا کے پاس آئیں. اس نئے سال میں آپ کے جو بھی پلانس ہیں, جو بھی آپ کے منصوبے ہیں, جو آپ نے تیار کیے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں کہ خداوند مجھے ان میں برکت دے اور میں ان سب باتوں میں کامیاب ہوں, انہیں خداوند کے پاس لے کر آئیں, کیونکہ خداوند ناممکنات کا خدا ہے, اور خداوند ہر ایک بات کو جو انسان کے لیے ناممکن ہے اسے ہمارے لیے ممکن بنانے کی قوت, قدرت اور اختیار رکھتا ہے. ٹھیک ہے, کسی چیز کے لیے آپ کے پاس فائنینسز نہیں ہوں گے, آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ میرا ایمان ہے کہ خدا فائنینسز بھی مہیا کرتا ہے, اور خدا رستے بھی بناتا ہے, اور خدا سارے کاموں کو بھی کرتا ہے, لیکن سچائی کے ساتھ خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے. سچائی کے ساتھ. میں سچائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو برین ہمارا کہہ رہا ہوتا ہے ہو جائے گا تے ٹھیک ہے, نہیں ہوئے گا تے وہی مرضی. تو پھر اگر آپ ڈاواں ڈول دعا کر رہے ہیں پھر نہیں پوری ہونی. یہ شک والی دعا ہے نا, کیونکہ منہ سے تو ہم کہہ رہے ہیں, اپنے ہونٹوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ خداوند تو ہمارے لیے یہ کر, خداوند تو ہمارے لیے کر, خداوند تو کر سکتا ہے. برین ہمارا کہہ رہا ہے ہو جائے گا تے ٹھیک ہے, نہیں ہوئے گا تے کوئی گل. تو اس کا مطلب ہے ہم شک میں ہیں, دو دلیں ہیں. ٹھیک ہے, اور دو دلہ جو ہے وہ کہیں بھی کوئی منزل نہیں ہے اس شخص کی. جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں, جب ہم خدا کے سامنے اپنی درخواستیں رکھتے ہیں, تو پھر ہم یہ ایمان رکھیں, یہ یقین رکھیں کہ ہمارا خدا جو ہر ایک چیز کو نیا بنانے کی قوت, قدرت اور اختیار رکھتا ہے, وہ اس ناممکن کام کو بھی ہمارے لیے ممکن بنانے کا اختیار رکھتا ہے. پہلی بات, اپنی زندگی میں یاد کریں چیزوں کو, لیکن ان سے چپکے نہ رہیں. ٹھیک ہے, نیا سال خدا نے آپ کو دیا ہے, نئے طور سے نئی کمٹمنٹ کے ساتھ خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلنے کی کوشش کریں. دوسری بات کہ خدا جو ناممکنات کا خدا ہے, اس کی قوت, قدرت اور اختیار کا تجربہ اپنی زندگی میں کریں. دیکھیں کہ وہ کس قدر مہربان ہے, کس قدر وہ ہمیں سنبھالتا ہے. میں اکثر خدا کی مہربانی کو اس طور سے دیکھتا ہوں کہ کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں, گلا خراب ہو جائے خاص طور پر, تو ہم بہت زیادہ گلا خراب ہو تو ہم شہد کھاتے ہیں, چینی کھاتے ہیں, دوائی بھی کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جب بیمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سانس اکھڑ رہا ہو تو ایسی چیزیں ہم کرتے ہیں نا. رات کو ہم سوتے ہیں, سانس بھی بڑا سموتھ چلتا ہے, ہمیں بھی ہوش نہیں ہوتا کہاں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, صبح ٹائم سے اٹھ بھی جاتے ہیں. کون ہے جو ساری رات اتنی سموتھ سانس چلا رہا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, خدا. ٹھیک ہے, وہ ہماری فکر کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمیں سنبھالتا ہے, وہ چلا رہا ہوتا ہے سسٹم کو. ٹھیک ہے, اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کے لیے پتہ نہیں ہم صبح اٹھ کے شکر گزاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن یہ زندگی جو ہے, زندگی کی سانسیں جو ہیں, یہ خدا کی بہت بڑی نعمت اور برکت اور بخشش ہے جو خدا نے ہماری زندگی میں رکھی ہے. کیونکہ یہ بند ہو جائے ختم بندہ. ٹھیک ہے, لیکن خدا نے یہ سب سسٹمز جو ہیں خداوند چلاتا ہے ہمارے اندر. ٹھیک ہے, اور ہم خداوند کا ان ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں. ٹھیک ہے, پر میں سوچتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں نا, دنیاوی چیزوں کے لیے ہم دیگے پکاتے ہیں, شکر گزاریاں کرتے ہیں, یہ ان سے بہت بڑی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر زندگی نہیں ہوگی تو گڈیاں, کاراں, سب کچھ کار چارے کی کرنے میں. ٹھیک ہے, لائف از دا بیسک تھنگ. اور خدا ہے جو ہمیں زندگی دیتا ہے, اور اس نے کیسی زندگی دی ہے, اس نے یسوع مسیح میں ہمیں کثرت کی زندگی دی ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں اس کے لیے خدا کا شکر بھی کرنا ہے, اور یہ یقین رکھیں اس نئے سال میں کہ وہ جو ناممکنات کا خدا ہے وہ ہمارے لیے ہر ایک چیز کو ممکن کرنے کی قوت, قدرت اور اختیار رکھتا ہے. اور آخری بات کہ ہر وقت خداوند کے نام کی حمد اور خداوند کے نام کی تعریف کریں. 21ویں آیت کو اگر آپ پڑھیں تو وہ یسایہ نبی کہتا ہے, خداوند یسایہ نبی کی معرفت فرماتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا ہے تاکہ میری
حمد کریں. ٹھیک ہے, ہم خداوند کے لوگ ہیں. اگر آپ 43ویں باب کو شروع سے دیکھیں تو خداوند جب ان سے مخاطب ہے تو وہ کہتا ہے اب آئے یعقوب, خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے آئے اسرائیل تجھ کو بنایا یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر, کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے, میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے, تو میرا ہے. ٹھیک ہے, ہم خداوند کے ہیں. ٹھیک ہے, خدا نے ہمیں نام لے کر بلایا ہے. ٹھیک ہے, we are the chosen one. یہی ہم پڑھے, پطرس کا خط پڑھیں تو پطرس کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے, پطرس کا خط, اس کا پہلا خط دوسرا باب پڑھے تو وہ کہتا ہے کہ تم شاہی قوم, مقدس قوم, شاہی کائنوں کا فرقہ, خدا کی امت ہو. ٹھیک ہے, اور خدا نے ہمیں تاریکی سے, اگر آپ اس 9ویں اور 10ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں وہ کہتا ہے کہ خدا نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو. سو خدا نے ہمیں اپنی خوبیاں ظاہر کرنے کے لیے بلایا ہے. اور یہاں یسایہ میں جب اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو اٹ واز سو انکریجنگ فار می کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے اور تو میرا ہے. ٹھیک ہے, کتنا کانفیڈنس ہے ان الفاظ میں کہ خداوند کہتا ہے تو میرا ہے. ٹھیک ہے, یو آر پریویلیج پیپل, میں پریویلیجڈ ہوں. ٹھیک ہے, کہ ہم خداوند کے ہیں. ٹھیک ہے, خداوند نے ہمیں نام لے کر بلایا ہے اور خداوند نے ہمیں اس لیے چنا ہے, خداوند نے ہمیں اس لیے اپنے لیے رکھا ہے تاکہ ہم خداوند کی حمد کریں, خداوند کی تعریف کریں اور خداوند کی گواہی ہماری زندگیوں سے زندگیوں تک پہنچے. سو آج اس بات پر بھی غور کریں کہ اس نئے سال میں آپ کس طور سے خداوند کی گواہی اپنی زندگی سے دینے کے لیے تیار ہیں. کیسی گواہی اب تک آپ خداوند کی دے چکے ہیں اور کیسی گواہی اس سال میں آپ اپنی زندگی سے خداوند کی دینا چاہتے ہیں, کیونکہ خداوند نے آپ کو بلایا ہے, خداوند نے آپ کو چنا ہے, آپ خداوند کے ہیں. ٹھیک ہے, آپ چنے ہوئے لوگ ہیں, مقدس قوم ہے. سو یہ سال خداوند کی برکت ہے ہمارے لیے. بہت سارے لوگ ہیں وہ اس سال کو نہیں دیکھ پائے, لیکن خدا نے ہمیں یہ سال بخشا ہے. یہ اس کی برکت ہے, یہ اس کی بخشش ہے, یہ اس کی مہربانی ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں یہ سال دیا ہے. ہم پرانی باتوں پر ضرور غور کریں لیکن ان سے چپکے مت رہیں. ہم خدا کے اس نئے منصوبے کو جو اس سال میں ہمارے لیے ہے اس پر ہم اپنا دھیان لگائیں, اس پر غور کریں اور ہر روز خداوند میں مضبوط ہوتے جائیں, ہر روز خداوند میں پیوست ہوتے جائیں, ہر روز خداوند کا تجربہ گہرے طور پر اپنی زندگی میں کریں, کیونکہ وہ ہمارا زندہ خدا ہے, وہ ناممکنات کا خدا ہے اور وہ ہر ایک چیز کو ہمارے لیے ممکن کرنے کی قوت, قدرت اور اختیار رکھتا ہے. میری دعا ہے کہ خداوند اس سال میں آپ کو بہت سی برکتیں دے, بہت سی زندگیوں کے لیے برکت اور گواہی کا باعث بھی بنائے تاکہ آپ کی زندگی کے وسیلے سے بہت سی زندگیاں برکت پائیں. آئیے ہم اپنے سر خداوند کے حضور میں جھکائیں اور خداوند کا شکر کریں.